واللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رجب المرجب کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ میں 29ویں پارے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا، اور آج کے جمعہ کا موضوع ہے نظر و نیاز کی شرعی حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 7 سورۃ الدہر۔ نظر، منت، نیاز، یہ تینوں اصطلاحات مشہور و معروف ہیں، اور یہ نام ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ رات دن ہم لوگ نظر و نیاز اور منت کی اصطلاح استعمال کرتے رہتے ہیں۔ واقفیت کی ضرورت ہے تاکہ کبھی اپنی ناواقفیت سے، جہالت سے انکار نہ کریں، سمجھیں کہ نظر کیا ہے، نیاز کیا ہے، منت کیا ہے، یہ ہم جان لیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ اور ایک حدیث نہیں، کئی احادیث حدیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں، صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ منت یا نظر کیا چیز ہے۔ یوفون بالنذر، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ کیا ہے منت؟ کیا معنی ہے اس کا؟ منت اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلا یہ کہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں، یا میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، یا میرا کوئی عزیز مسافر بخیر و عافیت اپنے وطن واپس آ جائے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا۔ یہ نظر ہے، اور اس کو کہتے ہیں نظر شرعی، نظر فقہی۔ فقہ کی روشنی میں، شرع کی روشنی میں یہ نظر کوئی بندہ اپنے اوپر واجب کرے، خود بخود واجب نہیں ہوگی، کیونکہ منت بندہ خود کرتا ہے تو اس پر واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود واجب کر دی کہ ضرور کرنا ہے ایسا، یہ نہیں، بندے نے خود کر لی۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ اگر یہ جائز کام، ناجائز نہیں، ناجائز کی منت بھی حرام اور گناہ، اور اس کا پورا کرنا بھی منع، جائز کام کی منت جائز، یہ جیسے ابھی سن لیا آپ نے، کوئی بیمار ہے اچھا ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، کوئی مسافر ہے خیریت سے ہم تک پہنچ جائے، یہ جائز مسئلہ ہے۔ اس میں وہ منت جس کو
عبادت کہا جاتا ہے، عبادت مقصودہ نماز، یہ شریعت میں عبادت ہے۔ تو جو کوئی ایسی منت مان لے کہ فلاں کام میرا پورا ہو جائے تو میں اتنی رکعت نفل نماز ادا کروں گا، یہ ہو گئی منت۔ یا کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں جائز کام پورا ہو جائے تو میں 1 روزہ یا اتنے روزے رکھوں گا، نفلی روزے، یہ ہے منت۔ یا میں عمرہ کروں گا، یہ ہے منت۔ اب چونکہ یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے یہ عمل، نماز کا، روزے کا، عمرے کا، تو یہ ہوگا نذر شرعی، منت شرعی، یعنی شرع سے جو ثابت ہے اسی کو ہم صحیح معنوں میں منت کہتے ہیں، کہ جس کا تعلق عبادت سے ہو، عمل عبادت ہو، وہ منت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا یوفون بالنذر، اپنی منتوں کو پورا کرنے والے اپنی منتوں کو پورا کرتے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ منت ماننا واجب نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود مان لی، لیکن منت جب مان لی تو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر مان لی پھر پورا نہ کریں تو گناہ ہے، وہ واجب ہے پورا کرنا، کہ اس کو پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، جسے پورا نہیں کرتے؟ یعنی اگر تم نے منت مانی تو اللہ نے تو تم پر واجب نہیں کی تھی منت، تم پر لازم تو نہیں کیا تھا باری تعالیٰ نے کہ منت مانو، تم نے خود اپنی طرف منت کو واجب کر لیا۔ اب جب کر لیا پھر اس کو پورا کرو، پھر پورا کرو، پھر ضروری ہے پورا کرنا، نہ کرو گے تو گناہ ہوگا۔ ماننا واجب نہیں تھا منت، مگر مان کر پورا کرنا یہ واجب ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پر تم عمل نہیں کرتے، پورا نہیں کرتے اسے؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بیزاری ہے اس بات سے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہ کرو، یعنی اللہ کو ناپسند ہے یہ بات۔ تم نے خود منت مانی، تم نے خود نظر مان لی، اب اس کو پورا کرو۔ چنانچہ یوفون بالنذر میں مثال آپ نے سن لی کہ کوئی بھی ایسا جائز کام جو تم نے پورا ہونے کے لیے منت مان لی وہ نظر شرعی کہلاتا ہے۔ اب اس کو نظر فقہی بھی کہتے ہیں، لیکن ایک ہے نظر عرفی، دو اقسام بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان سنی حنفی قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ نظر فقہی، ایک سوال کے جواب میں فرمایا، استفتاء کے جواب میں فتویٰ دیا کہ غیر خدا کے لیے نظر فقہی کی ممانعت ہے،
شرعی جو نظر ہے اس کی ممانعت ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، وہ منت نہیں مانی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا اولیاء کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواب باطنی میں جو نظر سمجھی جاتی ہے یہ نظر فقہی نہیں، عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ کریں اسے نظر کہتے ہیں، نذرانہ اسے نظر کہتے ہیں۔ بادشاہ نے دربار کیا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بادشاہ نے دربار کیا، اسے نظریں گزری، یہ نظر ہے، یعنی یہ وہ نظر ہے جو نظر عرفی کہلاتی۔ گویا کہ نظر کی دو اقسام ہو گئی، نظر شرعی یا نظر فقہی اور نظر عرفی۔ تو نظر فقہی یا نظر شرعی جو ہے وہ غیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ لیکن جو نظر عرفی ہے وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت پاک، یہ ان کے لیے نظر عرفی کہلاتی ہے۔ عرف عام میں اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا مشاعرہ ہوتا ہے، شعراء بیٹھے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو یہ کون سی نظر ہے؟ یہ وہ نظر ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس کو دے رہا ہوں، نذرانہ، جیسے ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نظر نہیں ہے جس کو ہم نظر شرعی کہیں یا نظر فقہی کہیں، وہ نہیں ہے، نظر عرفی ہے۔ جو بندہ نظر کی ان دونوں اقسام کو نہیں جانے گا وہ اپنی ناواقفیت میں یا جہالت میں کہے گا نہیں 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 نہیں، نظر یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نظر و نیاز، کہے گا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نظر کی قسم کتنی ہے۔ نظر شرعی الگ ہے، نظر عرفی الگ ہے، اسے نہیں پتہ۔ اکابر علماء نے، اکابر اولیاء اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اسی فتوے میں، سمجھ لیں بات کو، کہ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہ کون ہے؟ امام المحدثین، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ شاہ رفیع الدین، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے موضح القرآن کے نام سے فارسی زبان میں۔ شاہ عبدالعزیز، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے چند پاروں کا، پھر ان کی وفات ہو گئی تو قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا، لیکن ترجمہ کیا فارسی زبان میں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے تفسیر عزیزی کے نام سے۔ اب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ رفیع الدین صاحب رسالہ نذور، رسالے کا نام کیا ہے؟ النذور، نظریں، یعنی جن میں وضاحت کی ہے کہ نظر کیا چیز ہے۔ نظر، نظر کیا ہوتی ہے، کتنی قسم ہے اس کی، کس چیز کو ہم نظر شرعی کہتے ہیں اور کس کو نظر عرفی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی جو فرما رہے ہیں
وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں نظر کا لفظ شرعی نظر کے معنی میں استعمال نہیں، کیونکہ عرف میں بزرگوں کو جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو نظر و نیاز کہتے ہیں۔ اب نیاز کیا ہے؟ نیاز ہے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز تیار کرنا یا کوئی کھانا پکوانا پھر اس کو تقسیم کرنا۔ نیاز کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کسی بزرگ کے لیے، یعنی کسی عظیم شخصیت کے لیے، جیسے سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر ہم ایصال ثواب کریں گے، اب اس کو جو تقسیم کریں گے تو نیاز کہلائے گی۔ صحابہ کرام کہ ثواب کی نیت سے جو ہم کھانا یا کوئی چیز تقسیم کریں گے تو وہ نیاز کہلائے گی۔ اولیاء کرام اکابر گزرے ہیں، جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور بہت سے اولیاء کرام رضی اللہ عنہم، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو چیز کھانے کی پینے کی تقسیم کریں گے وہ نیاز کہلائے گی۔ مقصد کیا ہوگا اس کا؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب یعنی اس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب کی اصل وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایصال ثواب۔ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا ایصال ثواب، صحابہ نے کیا ایصال ثواب، اپنی ماں کے لیے کیا ایصال ثواب، اپنے باپ کے لیے کیا ایصال ثواب، کسی اور کے لیے کیا ایصال ثواب۔ رسول پاک نے اس کی اجازت دی، رسول پاک نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کہ یہ فرزند شاہ رفیع الدین نے جو کہا کہ نظر کا لفظ شرعی نظر کے معنی میں استعمال نہیں ہے، وہ الگ نظر ہے، وہ تو وہ منت ہے جس کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ عبادت ہے، یہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ اور نظر عرفی یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز صدقہ کریں، خیرات کریں، تقسیم کریں، یہ نظر عرفی ہے۔ اب یہی امام المحدثین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ مشہور واقعہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے جا کر کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہے؟ کہے گا ہاں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر سال میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع پر کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک سال گنجائش نہ تھی تو چنے ہوتے نا، چنے وہ تقسیم کر دیے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے اصل میں تو کوئی قید ہے نہیں۔ آپ بریانی کرو یا قورمہ کرو یا زردہ کرو یا پھل کرو یا کچھ بھی کرو، ثواب ہے ایصال ثواب۔ جس کی جیسی توفیق، جس کا جیسا دل، جس کی جیسی گنجائش، پابند تھوڑی کیا اللہ نے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ چیز کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ امام شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے کیا کیا؟ چنے تقسیم کر دیے رسول پاک کے ایصال ثواب کے لیے۔ فرمایا رات کو حضور خواب میں تشریف لے آئے، سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، تو دیکھا کہ وہ چنے جو میں نے حضور کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کروائے تھے وہ حضور کے سامنے رکھے ہوئے، حضور تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ
کہ تمہارا ہدیہ پہنچ گیا، تمہاری نظر پہنچ گئی، تمہاری نیاز پہنچ گئی، جو تم نے میرے ثواب کے لیے نظر کی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب کسی بڑے کے لیے، اکابر کے لیے کوئی ثواب کیا جاتا ہے یا دعا کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اے اللہ اس کا ثواب میری ماں کو بخش دینا، میرے باپ کو بخش دینا، تو یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں نا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ احمد رضا خان سنی حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وضاحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ جب کسی اکابر کے لیے کوئی ثواب کیا جائے تو اسے ثواب بخشنا نہیں کہیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں بخشنا نہیں کہ یا اللہ ثواب بخش دے، غوث اعظم کو بخش دے، نہیں، کیا کہیں گے؟ فرمائیے کہ یا اللہ یہ ثواب نظر فرما، نظر فرما، یہ الفاظ استعمال کریں گے، یا اللہ بارگاہ رسالت میں نظر فرما، بارگاہ غوثیت میں نظر فرما، یوں، یعنی آداب ہے ایصال ثواب کے، کہ جو کام کرو ادب سے کرو تاکہ قبول بھی ہو نا بارگاہ الہی میں۔ یہ دیکھو کہ کس کے لیے کر رہے ہو، ثواب تو بے شک نبی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ثواب بے شک ولی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ثواب صحابہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ثواب تابعین تبع تابعین کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ثواب اولیاء کاملین کے لیے بھی کیا جاتا ہے، مگر اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اسی کے اعتبار سے اصطلاح اور لفظ استعمال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے ماں باپ کی طرح بخش دو، ایسے نہیں، یا اللہ نظر فرما۔ اب ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، دوسری کیا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، یہ اپنی کتاب، بڑی ضخیم کتاب ہے ان کی، تحفہ اثناء عشریہ، فارسی زبان میں، اس میں انہوں نے شیعہ فرقے کے بارے میں وضاحتیں کی ہیں، شیعہ فرقے کی مذمت، شیعہ عقائد کی مذمت، شیعوں کی اقسام، یہ بیان کیا۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر، کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، فرمایا حضرت امیر اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح سمجھتی ہے، اور تکوینی امور فاتحہ، درود، صدقات اور نظر و نیاز ان کے نام سے رائج ہیں اور معمول بنا ہوا ہے، چنانچہ تمام اولیاء کرام سے یہی معاملہ ہے کہ ان کے نام پر نظر و نیاز، فاتحہ، درود، عرس اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کیونکہ میری حیثیت، آپ کی حیثیت ان کے پائے کی تو ہے نہیں، شاہ عبد العزیز کے پائے کا تو عالم آج بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی عالم سے آپ پوچھو کہ آپ اور شاہ عبد العزیز ایک جیسے، کہے گا توبہ توبہ، کہاں وہ کہاں میں۔ عقل مند ہوگا نا تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھائی، شاہ عبد العزیز او ہو، شاہ ولی اللہ او ہو، ایسا کہے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے نا کہ جس لیول کے وہ عالم گزرے ہیں، علمیت کے مقام کے اعتبار سے اور فقہ کے مقام کے اعتبار سے اور حدیث کے مقام کے اعتبار سے محدث ہوئے ہیں، فقیہ ہوئے ہیں، مفسر ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا بھائی ہم ان کے جیسے تھوڑی ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نظر و نیاز، فاتحہ جو ہم کرتے ہیں یہ درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ اب آپ نے مختصر وقت میں یہ جان لیا کہ جو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ الدہر، جس کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اگر منت مان لیتے ہیں تو وہ نظر جو کہ شرعی ہوئی وہ الگ ہو گئی، اور جو نظر عرفی ہوئی وہ الگ ہو گئی، ہیں دونوں جائز، دونوں جائز ہیں۔
کہ خود آپ نے اپنے آپ سے کی. ممانعت نہیں ہے اس کی، دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. چنانچہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ نیاز کیا چیز ہے تو آپ کا کام ہے اسے بتا دیں کہ نیاز یہ ہے کہ ایصال ثواب. اس کو نیاز کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ کسی بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے بزرگ اور بڑی عظیم شخصیت کے ثواب کے لیے کوئی چیز کی جاتی ہے، اس کو نیاز کہا جاتا ہے. اصطلاح ہے بس، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالی آج جو کچھ مختصر وقت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر و نیاز کی شرعی حیثیت، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا آخر میں کہ نظر و نیاز یہ دونوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، سنی کا عقیدہ. جو اس عقیدے کا انکار کرے گا سمجھو سنیت کا انکار کر رہا ہے، یا تو ناواقف ہے اور یا پھر ایسا ہے کہ جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے. تو جان بوجھ کر اس کا انکار کس کی علامت ہے؟ وہابیوں کی، اہل حدیث کی، جو کہ اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے. بد عقیدہ ہم ان کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نظر کچھ نہیں ہے، نیاز کچھ نہیں ہے. لیکن جو سنی ہے وہ نظر کو بھی مانتا ہے اور نیاز کو بھی مانتا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.